سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ محترم، معزز، قابل قدر، واجب الاحترام حضرت علامہ و مولانا قبلہ محمد عقیل صاحب دامت البرکات عالیہ، قاری عبد المتین صاحب دامت البرکات عالیہ، دیگر بزرگان ملت اسلامیہ، میرے معزز نوجوان بھائیوں، آئیے ادب، احترام، عقیدت اور محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اور آپ سب ملیں اور مل کر آقائے کائنات پیغمبر اسلام حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کملی والی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں مقدس ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرے اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ در حجور سے جو لو لگائے بیٹے ہیں، در حجور سے جو لو لگائے بیٹے ہیں، قسم خدا کی وہ زمانے میں چھائے بیٹے ہیں۔ یوں تو ہم کو بھی خبر ہے کہ گناہوں کی سزا ہے، یوں تو ہم کو بھی خبر ہے کہ گناہوں کی سزا ہے، لیکن وہ خطا پوش ہمارا بھی خدا ہے۔ جاہد کو اگر ناز عبادت پہ بجا ہے، جاہد کو اگر ناز عبادت پہ بجا ہے، پلے میں ہمارے بھی محمد کی ثنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو جو اس میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات محترم، ہمارے دین اسلام کے اندر قانونی لحاظ سے ہم انسانوں کے اندر سب برابر ہیں۔ قانونی اعتبار سے ہر کوئی برابر ہے۔ ہمارے اور آپ کے بیچ کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر نماز آپ سامعین پر فرض ہے صاحب، بالغ پر، تو مجھ پر بھی فرض ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر اگر زکوٰۃ فرض ہے، تو میں صاحب نصاب ہوں تو مجھ پر بھی فرض ہے، مجھے بھی دینا ہے۔ اگر آپ پر قربانی واجب ہے، آپ کو کرنی ہے، مجھ پر اگر قربانی واجب ہے تو مجھے بھی کرنی ہے۔ اس میں کوئی باندھ چھوڑ نہیں ہے۔ ہمارے دین کے اندر قانونی اعتبار سے برابر ہی برابر ہے، ہر کوئی برابر ہے، مگر فضیلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے ایک دوسرے برابر نہیں ہے۔
ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک جاہل گوار کبھی برابر نہیں ہو سکتا. ایک بادشاہ ایک رعایا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. امیر غریب برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح شہر ہونے میں یوں تو سب برابر ہیں، مگر فضیلت کے اعتبار سے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جیسا ایک بھی شہر نہیں ہے گا. شہر ہونے میں تو سب برابر ہے، مگر فضیلت کے اعتبار سے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ جیسا کوئی شہر نہیں ہے. اب میں آپ کو چند مثالیں دے دوں تاکہ دماغ میں آ جائے کہ فضیلت کے اعتبار سے کوئی برابر نہیں. جیسے دن تو سب برابر ہیں، ہفتے کے دن سب برابر ہیں، مگر فضیلت کے اعتبار سے جمعے جیسا کوئی دن نہیں. مہینے سب برابر ہیں، مگر رمضان المبارک جیسا ایک مہینہ نہیں ہے. مہینے ہونے میں تو سب برابر ہے نا، مگر رمضان ہے نا، رمضان کی وشیش برکتیں ہیں. اسی طرح کتابیں تو سب برابر ہیں، مگر درجات کے اعتبار سے قرآن پاک جیسی ایک بھی کتاب نہیں ہے گی. راتیں سب برابر ہے، مگر لیلۃ القدر جیسی رات ایک بھی نہیں. اب یہ آپ سوچتے جائیں، شہر ہونے میں بھی برابر نہیں، مہینے ہونے میں بھی برابر نہیں، دن ہونے میں بھی برابر نہیں، راتیں ہونے میں بھی برابر نہیں، یہاں تک کہ پہاڑ سب برابر ہیں، مگر احد پہاڑ جیسا کوئی نہیں. فضیلت کے اعتبار سے احد پہاڑ کی بڑی فضیلت ہے. پانی سب برابر ہے، مگر آب جمجم جیسا ایک بھی پانی نہیں ہے. سنیں، ٹھیک اسی طرح نبی ہونے میں بھی سب برابر ہیں، نبی ہونے میں بھی سب برابر ہے، مگر فضیلت کے اعتبار سے کوئی نبی ایک دوسرے جیسا نہیں ہے. قرآن نے اس کی مثال دے دی، قرآن نے خود گواہی دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے باجوں کو باج پر فضیلت عطا فرمائی، ہم نے باجوں کو باج پر فضیلت عطا فرمائی. پھر قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، اور ہم نے ان میں سے کسی کو ہم کلامی سے مصرف کیا. رب فرماتا ہے ہم نے باجوں کو باج پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جسے ہم نے ڈائریکٹ کلام کیا. ان میں سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے جو رب سے کلام کرتے تھے کوہ طور پر جا کر کے، منہم من کلم اللہ. مگر پھر آخر میں رب فرماتا ہے قرآن میں وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے کسی کو درجوں بلند فرما دیا ہے گا. مفسران کرام اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں گے یہ درجوں سے مراد ایک ہی ذات ہے، وہ ہمارے آقا کی ذات ہے گی. وہ ایک ہی ذات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، جس کو اللہ نے تمام نبیوں سے درجوں بلند فرما دیا ہے گا، ہر اعتبار سے ہر خوبی سے نوازا ہے گا. نبیوں کی جماعت، انسانوں کی جماعت نہیں، یا انسانوں کی بات نہیں، یا اب نبیوں کی بات ہو رہی ہے قرآن میں. تل رسول کی بات ہو رہی ہے نا، تل کر رسولو، ہم نے باج کو باج پر فضیلت عطا فرمائی. اور پھر فرمایا منہم من کلم اللہ، اور ہم نے کسی کو ہم کلامی سے مصرف کیا. پھر رب فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ درجات، اور ہم نے کسی نبی کو درجوں بلند فرما دیا. لوگوں
وہ بنانے میں ایک ہے، یہ بننے میں ایک ہے، وہ سان دینے میں ایک ہے، یہ لینے میں ایک ہے، وہ مجمل کی چادر دینے میں پہنانے میں ایک ہے، یہ اس چادر میں گنہگاروں کو چھپانے میں ایک ہے، وہ براق بیچنے میں ایک ہے، وہ نوری سواری پر سوار ہونے میں ایک ہے، وہ خلقت بنانے میں ایک ہے، یہ امت کو بخشوانے میں ایک ہے۔ لوگوں، اس کو رب نے درجہ بلند فرما دیا۔ سنے، ہم جب پڑھتے ہیں نا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن پاک کے اندر 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، اس سورتوں کے آغاز میں اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے حاجی مکیتن، یہ مکی سورت ہے، کسی سورت پہ لکھا ہوتا ہے مدنی۔ کیا مطلب اس کا؟ فرمایا گیا، سنے ورفع بعضهم درجات کی تفسیر، وہ اگلے نبی تھے جس کے لیے قانون بنا دیا تھا۔ سنے، اے موسیٰ نبی، اگر تمہیں کوہ طور تورات چاہیے تو کوہ طور پر آنا پڑے گا۔ اے عیسیٰ، تمہیں انجیل چاہیے تو مقام خاص پر آنا پڑے گا۔ مگر جب باری آئی آمینہ کی لال کی، باری آئی میرے مصطفیٰ کی، تو میرے آقا رب نے فرمایا، اے نبی، تمہیں کوہ طور پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے گی، غار ہرا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، غار ثور پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا نبی اگر مکے میں ہے تو قرآن مکے میں اترتا ہے گا، میرا نبی مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو قرآن بھی ان کے پیچھے پیچھے ہجرت کرتے مدینہ چلا گیا۔ جو قرآن مکے میں اترا وہ مکی بنا، جو قرآن مدینے میں اترا وہ مدنی بنا۔ ورفع بعضهم درجات، اور ہم نے کسی نبی کو درجوں بلند فرما دیا۔ یہ لاؤڈ سپیکر ہے نا، اگر اس میں آواز نہ آئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بند ہے۔ مطلب لاؤڈ سپیکر آواز کے بغیر نہیں، یہ بلب لگا ہوا ہے، اگر اس میں روشنی نہ آئے تو کہ یہ بلب بیکار۔ مطلب لاؤڈ سپیکر آواز کے بغیر نہیں، بلب روشنی کے بغیر نہیں، پھول خوشبو کے بغیر نہیں، سورج دھوپ کے بغیر نہیں، ساقی جام کے بغیر نہیں، محب محبوب کے بغیر نہیں، خطیب خطبے کے بغیر نہیں، حسین حسن کے بغیر نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید سپاروں کے بغیر نہیں، سپارے صورتوں کے بغیر نہیں، صورت آیات کے بغیر نہیں، آیات جیر و جبر کے بغیر نہیں، جیر و جبر صد و مد کے بغیر نہیں، اور صد و مد میرے نبی کی آواز کے بغیر نہیں ہے۔ لوگوں سنے، ورفع بعضهم درجات، اور ہم نے کسی نبی کو درجہ بلند فرما دیا۔ ہم قرآن کو قرآن اس لیے مانتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے قرآن ہے گا۔ ورفع بعضهم درجات، اور ہم نے کسی نبی کو درجہ بلند فرما دیا۔ یاد کرو اس دور کو جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جا رہے تھے، معراج کو گئے، اور جب مقام سدرۃ المنتہا آیا، جہاں جبرائیل ٹھہر گئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جبرائیل آگے آتے کیوں نہیں؟ مکے سے چلے تو 7، مدینے میں 7، ساتوں آسمان پہ 7، اب آتے کیوں نہیں؟ کہا آگے نہیں آؤں۔ کہا آگے کیا ہے؟ فرمایا آگے نور ہے۔ پوچھا تو کیا ہے؟ کہا میں بھی نور، فرشتے بھی نور ہوتے ہیں۔ کہا آگے بھی نور، تو بھی نور، پھر آتا کیوں نہیں؟ حضرت جبرائیل امین عرض کی آگے بھی نور، میں بھی نور، مگر آگے وہ جائے جس کا ہو اتنا نور۔ اس وقت مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت جبرائیل امین سے کہا، جبرائیل، ہمارے جد امجد بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں جا رہے تھے تو نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے آپ کے دادا سے کہا تھا، اور ابراہیم آگ کے شعلے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی بات کہنی ہو رب سے تو میں رب سے کہہ دوں۔ تو آپ کے دادا نے کیا کہا تھا؟ اور جبرائیل تو کہاں تک جا سکتا ہے؟ تو میں نے عرض کی تھی، اے ابراہیم میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں
کوئی نہیں جا سکتا، میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ جبرائیل فرشتوں کے سردار ہے، انہوں نے کیا کہا؟ اے ابراہیم میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل تو نے ہمارے جد سے یہ کہا تھا اے ابراہیم میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، آج تو بھی سن لے میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا ہے گا۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں درج منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاسانہ محمد کا۔ اس وقت جب میرے آقا دو جہاں ورفع بعضهم درجات، ہم نے درجوں بلند فرما دیا۔ جب میرے آقا معراج کی سیر کر کے آئے تو حضرت حذیفہ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، میرے آقا نے فرمایا میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا۔ تو حضرت حذیفہ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، بتائیے خدا کیسا؟ اور بیچ میں ایک بات سنیں، ہر نبی کا دعویٰ ہے خدا ایک ہے، ہر نبی کا تبلیغ کا طریقہ ہے خدا ایک ہے، توحید الہی کا درس دیا، ہر ایک نبی، موسیٰ نبی آئے کا خدا ایک ہے، حضرت ابراہیم آئے کا لوگوں خدا ایک ہے اس کے آگے سجدہ کرو، حضرت یونس آئے کا خدا ایک ہے، جتنے نبی آئے ان کا ایک ہی مشن ایک ہی کام تھا، لوگوں کو کہا لوگوں خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کریں، اسی کے آگے اپنا ماتھا جھکائیں۔ میرے نبی نے کہا خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، مگر ایک انقلابی فرق ہے، ایک انقلابی فرق ہے۔ اگلے نبیوں نے کہا خدا ایک ہے، ان کے ماننے والوں نے پوچھا، ان کے امتیوں نے پوچھا، عرض کی اے موسیٰ آپ کہہ رہے خدا ایک ہے، آپ کو کس نے بتایا خدا ایک ہے؟ کہا مجھے جبرائیل نے بتایا خدا ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا ایک ہے، تو ان کے ماننے والوں نے، ان کے امتیوں نے کہا، پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا خدا ایک ہے؟ کہا مجھے جبرائیل فرشتہ آتا ہے آسمان سے وہی لے کر، اس نے بتایا خدا ایک ہے۔ مگر جب باری آئے آمنہ کے لال کی، جب باری آئے مصطفیٰ جان رحمت کی، تو فرمایا لوگوں خدا ایک ہے، پھیران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر فرمایا خدا ایک ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کو کس نے بتایا خدا ہے؟ کہ نبی مسکرائے فرمایا مجھے کس نے بتانا ہے، میں تو آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں گا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، ہم نے کسی نبی کو درجوں بلند فرما دیا۔ ہم نے حضرت حذیفہ یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کرتے ہیں کہ آپ نے خدا کو دیکھا تو بتائے خدا کیسا تھا، خدا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی چیز اس کی مثل ہو تو تسبیح دے کے کہو خدا ویسا ہے، کوئی سے اس جیسی نہیں، وہ کسی جیسا نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، وہ کسی جیسا نہیں۔ تو صداقت کے پیکر نے کھڑے ہو کر عرض کیا آقا پھر خدا کو دیکھنا چاہے تو پھر کس کو دیکھے؟ میرے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا من رآنی فقد رآنی حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا ہے گا، اس لیے کہ میرا چہرہ وجہ اللہ ہے، میرا ہاتھ ید اللہ ہے، میرا سبق لا الہ الا اللہ، اور میرا سارا وجود محمد رسول اللہ ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور ہم نے اس نبی کو درجوں بلند فرما دیا، تمام نبیوں سے ہر سمت میں درجوں بلند فرما دیا۔ لوگوں یاد کرو اس دور کو جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کی تجلی، رب کا جلوہ دیکھ کر آئے تھے، آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، بیوی صاحبہ نے پوچھا کیا بات ہے آج آنکھوں پہ پٹی باندھیے؟ کہا میں رب کی تجلی، رب کا جلوہ دیکھ کر کے آیا ہوں گا، کوئی سے میری نظر کا تاب نہیں لا سکتی، جہاں دیکھتا ہوں پتھر کو دیکھتا ہوں پتھر پھٹ جاتا ہے گا، اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے آیا ہوں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا رب کی تجلی کا جلوہ حضرت موسیٰ نے کتنا دیکھا تھا جانتے ہو؟ سوئی کے ناکے کے برابر، اور ایک جگہ لکھا ہے گا سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے برابر، سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے برابر، اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ۔ رب نے کہا میں اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالوں گا، اے میرے نبی موسیٰ تو سے دیکھ لینا۔ پھر بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھوں میں یہ پاور، یہ تیزی آ گئی کہ 50 مائل کے انتر پر اندھیری رات میں 50 میل کے انتر پر دوری پر اندھیری رات میں سیاہ رات کے اندر
کالی چٹان پر اگر کالی چوٹی چڑھے تو اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ کون نبی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ کس نے رب کا جلوہ کتنا دیکھا؟ سوئی کے ناکے کے برابر یا کروڑویں حصے کے برابر، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، یہ بات دھیان میں رہے، انڈائریکٹ، مگر آنکھوں میں روشنی کتنی آئی، پاور کتنا آیا؟ یہاں سے 50 مائل کے انتر پر اندھیری رات میں کالی پتھر پر اگر کالی چوٹی چلے تو اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب مصطفیٰ جان رحمت پہ نظر پڑتی ہے نا تو پھر یہ بات یاد آتی ہے، ما جاگل بصر و ما طغا، معراج کی رات آنکھ جب کی بھی نہیں اور مصطفیٰ جان رحمت نے عین جات کا دیدار کر لیا ہے گا۔ اب بتاؤ، جو خدا خود غیب الغیب ہے، جس نے اپنے آپ کو بھی نہ چھپایا، اس کی نظر کا، اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن کہتا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے درجوں بلند فرما دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے رب نے قانون بنایا تھا، اے موسیٰ کوئی بات کہنی ہے تو کوہ طور پر آنا پڑے گا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو کوہ طور پر آنا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ کے لیے قانون بنایا تھا، اے عیسیٰ کوئی بات کہنی تو مقام خاص پر آنا پڑے گا۔ مگر جب باری آئی آمینہ کے لال کی، باری آئی مصطفیٰ جان رحمت کی، تو فرمایا او نبی، وہ پچھلے نبی تھے جن کے لیے وہ قانون تھا، اے میرے نبی اگر تمہیں، میرے محبوب اگر تمہیں کوئی بات کہنی ہے تو مکہ میں جانے کی ضرورت نہیں، مدینے میں کسی مقام خاص پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے نبی اگر کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی بات کرنی ہے تو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف دل میں خیال کرو قبلہ بدل دیا جائے گا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے اس نبی کو درجوں بلند فرما دیا۔ موسیٰ پیغمبر عرض کرتے مولا ہم تیرے دربار میں اس لیے آئے، ہم تیرے قریب اس لیے ہوئے کہ تاکہ تو راضی ہو جا، مگر آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں، رب خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ تم خود خوش ہو جاؤ گے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے اس نبی کو درجہ بلند فرما دیا۔ لوگوں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ قرآن نے کہا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، لوگوں اس نبی کو اللہ نے تمام نبیوں سے اونچا بنا دیا۔ خوش نصیبی ہماری ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ لوگوں اس نبی سے جڑ جاؤ، اس نبی سے بے انتہا محبت کرو، بے انتہا محبت کرو، بے انتہا محبت کرو۔ لوگوں فرمایا گیا، اگر فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، لوگوں تم اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتے